السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ وہ زبان سیکھ رہے ہیں جو کہ اللہ و رسول کی پسندیدہ زبان ہے۔ جی، قرآن کی زبان ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جنت میں بولی جانے والی زبان یعنی عربی کو آپ سیکھ رہے ہیں، اور اسی کے صدقے میں آپ کو انگلش بھی سیکھنے کو مل رہی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 4۔ یہ ہے درس نمبر 4۔ عربی میں بولیں گے الدرس الرابع، الدرس الرابع، اور انگلش میں بولیں گے فورتھ لیسن، فورتھ لیسن۔ آج کا سبق بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے آپ لیسن نمبر 1، لیسن 2، لیسن 3، تھرڈ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لینا۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے لیسن آتے رہیں گے۔ یہ فورتھ لیسن ہے، اس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کتابن، کتابن مانے کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کتاب۔ اب یہ الف لام یہاں پر جوڑا ہے انہوں نے، پلس لگا کے یہاں پر بول دیا الکتاب، الکتاب۔ تو اس میں فرق کیا میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک تو ٹرانسلیشن میں فرق آ جاتا ہے، کتابن مانے کوئی کتاب، ایک کتاب، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں ہم الف لام جوڑ دیں گے تو آ جائے گا الکتاب۔ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب، خاص کتاب۔ جیسے کہ اب اس کو ہم بولیں گے نکرہ، کیا بولیں گے ہم؟ اس میں نکرہ، اور انگلش میں بولتے ہیں اس کو کامن ناؤن۔ کیا بولتے ہیں؟ کامن ناؤن، یا آپ انڈیفینٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، انڈیفینٹ، ٹھیک ہے؟ اور الف لام لگنے سے پھر یہ ڈیفینٹ بن جاتا ہے، یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، یعنی اس میں معرفہ بن جاتا ہے، خاص چیز، ٹھیک ہے؟ تو الکتاب کا مطلب ہوگا کوئی خاص کتاب، اور کتابن مانے کوئی ایک کتاب، کتابن مانے کوئی کتاب، اور الف لام لگ گیا تو یہ بن گیا آپ کا پراپر ناؤن، اس میں معرفہ بن گیا، الکتاب و خاص کتاب۔ قرآن مانے کوئی قرآن۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نکرہ پر یہ تنوین آئے گی، یعنی دو پیش آئیں گے، دیکھ رہے ہیں ہم، دو پیش ہیں یہاں پر۔ الف لام نہیں ہے شروع میں تو لاسٹ میں دو پیش، سب پہ دو پیش آ رہے ہیں۔ یہاں پر الف لام جوائن کر دیا، الف لام ایڈ کر دیا ہے تو پھر یہ رہ گیا، دیکھ لیے الکتاب و الکتاب و القرآن و البیت و الدرس و الدین، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ یاد رکھیں، جب بھی کسی عربی کے ورڈ پر، عربی کے لفظ پر، عربی کے شبد پر اگر الف لام نہیں ہے تو آپ اس کے آخر میں دو پیش پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر الف لام ہے تو ایک پیش پڑھیں گے۔ ابھی اتنا ہی سمجھ لیجئے، زیادہ گرامر آپ کو سمجھانا نہیں ہے، گرامر میں بھی آپ کو الجھانا نہیں ہے، آپ ہلکے ہلکے پڑھتے رہیں گے، گرامر بھی سمجھتے رہیں گے۔ بس آپ کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جب دو پیش ہوں تو ترجمہ ہوگا کوئی کتاب، ایک کتاب، اور جب الف لام ایڈ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا خاص کتاب۔ کیا مطلب ہو جائے گا؟ خاص کتاب۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، کتابن مانے کوئی کتاب، الکتاب مانے خاص کتاب۔ اب انگلش میں کیا کریں گے؟ انگلش میں بولیں گے کتابن کوئی کتاب، اے بک، یہاں پر آپ اے بک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الکتابوں کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوگا؟ تو یہاں ہوگا دا بک، ٹھیک ہے؟ دا لگا دیں گے، دا بک، کیونکہ یہ آرٹیکل ہیں۔ قرآن مانے کوئی قرآن، ایک قرآن، القرآن مانے خاص قرآن، تو یہاں پر آپ بولیں گے قرآن، اور یہاں بولیں گے دا قرآن یا دا ہولی قرآن۔ بیت المانے آتا ہے گھر، کوئی گھر، الف لام اس میں ایڈ کر دیا تو البیتو کوئی خاص گھر، خاص گھر، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں بول دیں گے اے ہوم، اے ہوم، یہاں بولیں گے دا ہوم یا دا ہاؤس۔ یہاں بولیں گے آپ درسن، درسن مانے آتا ہے سبق، لیسن، تو آپ یہاں بولیں گے اے لیسن، ایک سبق، کوئی سبق، اور یہاں بولیں گے الدرسو کوئی خاص سبق، خاص سبق، اس کے لیے انگلش لائیں گے دا لیسن، دا لیسن۔ یہاں دین مانے دین، مذہب، اور دینوں مانے کوئی بھی کوئی خاص مذہب، دینوں مانے ایک مذہب، کوئی مذہب، اور دینوں مانے خاص مذہب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دین کی انگلش آتی ہے ریلیزن، اے ریلیزن، اور یہاں پر آپ بولیں گے دا ریلیزن، دا ریلیزن۔ تو اب یہاں پر یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں البیتو، تو یہاں پر البیتو آپ البیتو نہیں کہہ سکتے، البیتو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر انہوں نے ریڈ کلر میں ادھر الف لام جوڑ دیا ہے، اور ادھر تا پہ ایک زبر پیش لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ البیتو کوئی خاص گھر، الولدو خاص لڑکا، الکتاب و خاص کتاب، الورقو خاص پتا۔ تو آپ یہاں پر بولیں گے دا ہوم یا دا ہاؤس، دا بوائے، دا بک، اس کے لیے خاص کتاب، الورق مانے آتا ہے پتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے لیے بولیں گے دا لیف، کیا بولیں گے؟ دا لیف، دا لیف۔ الجملو، الجملو مانے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جمل مانے اونٹ، الجملو خاص اونٹ، دا کیمل۔ الفرس، فرس کا بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس کا معنی آئے گا دا ہارس۔ الحمار مانے گدھا، خاص گدھا، تو اس کا انگلش آئے گی، اس کی انگلش کیا آئے گی؟ الحمار دا ڈنکی، دا ایز، سمجھے؟ القردو، القردو مانے آتا ہے بندر، ٹھیک ہے؟ کیا آتا ہے؟
بندر، خاص بندر، تو یہاں پر بولیں گے دا مونکی، دا مونکی۔ الکلبو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی آتا ہے کتا، الف لام لگ گیا تو اب یہاں پر دو پیش نہیں آئیں گے، الکلبو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی آئے گا دا ڈاگ۔ الدین دا ریلیزن، مذہب۔ الدرس معنی سبق، دا لیسن۔ الرجل، رجل معنی آتا ہے آدمی، تو آپ بولیں گے مین، دا مین۔ کیا بولیں گے؟ دا مین۔ اب یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، لکھو، پڑھو اور لکھو۔ آپ ایک کاپی لے لیں اور اس میں آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ اب یہاں پر قرآن پڑھیں گے یا قرآن پڑھیں گے، وہ آپ کو اس کے مدد سے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ دین ہے تو آپ اس پر لکھنا بھی ہے اور زیر زبر بھی آپ کو لگانا ہے۔ الاسلام آ گیا تو یہاں پر آپ الاسلام پڑھیں گے یا الاسلام پڑھیں گے، یہاں پر آپ رجلو پڑھیں گے یا رجلن پڑھیں گے، یہاں آپ درسو پڑھیں گے یا درسن پڑھیں گے، یہاں آپ عربی پڑھیں گے یا عربیون پڑھیں گے، یہاں جملن پڑھیں گے یا جملو پڑھیں گے، یہاں حمارن پڑھیں گے یا حمار پڑھیں گے، یہاں کلبن پڑھیں گے یا کلبو پڑھیں گے، یہاں قردن پڑھیں گے یا قرد پڑھیں گے، یہاں فرسن پڑھیں گے یا فرس پڑھیں گے، یہاں ولدن پڑھیں گے یا ولد پڑھیں گے۔ ایسی آپ کو یہ سارا لکھنا ہے اور اس پر آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تھا ہمارا چوتھا لیسن، ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا چوتھا لیسن۔ اس سے پہلے آپ اور بھی 3 لیسن پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے اور بھی لیسن آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہمارا یہ آئے گا 5واں لیسن، ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں، آپ منتظر رہیے، انشاءاللہ بہت جلد ہم 5واں لیسن بھی لائیں گے، بلکہ آپ کو یہ ہمیں پوری کتاب کیا ہے ایک ایک کر کے پوری کتاب پڑھانی ہے۔ بہت مست کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، آپ ہیں انگلش امام یوٹیوب چینل پر۔ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر ہمیں کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ مشورہ دیجئے، ہم آپ کا مشورہ پورے دل کی گہرائیوں سے قبول کریں گے۔ جو بھی اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہو، آپ کو کوئی بدلاؤ کروانا ہو، کوئی آپ کا پڑھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو اور آپ کے اندر کوئی اچھا آئیڈیا ہو تو آپ وہ ہمیں آئیڈیا دیجئے۔ ہمیں تو اس کو امپروو کرنا ہے، زیادہ زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم کو کیا ہے یہ پڑھانا ہے۔ آپ ہمیں مشورہ دیجئے، آپ ہمیں اپنا اوپینین دیجئے، اپنی رائے دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کو قبول کریں گے، اور جو بھی اس میں بہتری آپ کے سجھاؤ، ہمیں بہتر سے بہتر سجھاؤ ملیں گے، ہم ان پر عمل کریں گے، ان کو ایکشن میں لائیں گے، اور ہم بہتر سے بہتر اس کو سبق کریں گے، کیونکہ آدمی کو سیکھتے رہنا چاہیے، فیڈ بیک لیتے رہنا چاہیے، اور آپ ہی ہمیں فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھتے رہو۔ کوئی کتابی بڑا بن جائے وہ سیکھنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجئے، مشورے دیجئے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم بہتر بنا سکیں، اور ہمارے آڈینس، ہمارے سیکھنے والے، ہمیں دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کو اگر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔